بسم الله الرحمن الرحيم. أما على وجهين أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة على. حمزے سے بننے والے کلمات میں سے اما ہے. اما دو قسم کے ہے کلام عرب میں. ایک اما حرف استفتاح یا اس کو حرف تنبیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح علا حرف استفتاح بھی کہہ سکتے تھے، یہاں پہ تنبیہ بھی کہہ سکتے تھے. تو علا کی بات تو پہلے گزر گیا ہے نا. علا کے 5 اقسام تھے، ان میں سے علا پہلا قسم علا تنبیہ یا علا استفتاح جو کلام کے آغاز میں آتا ہے. اور اما بھی اسی طرح ہے، علا کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے، یا استفتاح بھی کہتے ہیں اس کی جگہ کو لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ شروع میں آتا ہے. افتتاح کا معنی ہے آغاز کو کہتے ہیں نا. تو افتتاح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں کام کا افتتاح ہوگا یعنی آغاز ہوگا، شروع ہوگا. تو یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اس لیے اس کو حرف استفتاح کہلاتے ہیں. اور یہ قسم سے پہلے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اما کے بعد زیادہ تر قسم استعمال کرتے ہیں. اور کبھی اس اما کے حمزے کو ہا میں تبدیل کرتے ہیں یا عین میں تبدیل کر کے اما اور حما بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے پڑھنے کے انداز ہے، اما حمزے کے ساتھ، حما ہا کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، عین کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اما. بس یہ 3 لغت ہے، اس کے بولنے کا انداز ہے. یہ پہلا قسم مکمل ہو گیا. اس کے بعد اما کا دوسرا قسم اما حقاً کے معنی میں آئے گا یا احقاً کے معنی میں آتا ہے. حقاً سادہ حق کا معنی دے گا، حق اور تحقیق کا معنی، یا احقاً استفہام کے ساتھ حقاً کے معنی میں آتا ہے. پھر اما 2 قسم ہمارے پاس ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اما حرف استفتاح ہونا، اما بمعنی حقاً ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرماتے ہیں اس کے بعد ان اور انا آنے کی صورت میں پتہ چلے گا، کیونکہ اما حرف استفتاح ہو تو اس کے بعد ان پڑھتے ہیں، اور یہ حقاً اور احقاً کے معنی میں آ جائے تو انا پڑھنا چاہیے. اما کے بعد انا ہے، انا حروف مشبہ فعل میں سے حمزہ مفتوح پڑھنا پڑے گا، انا نہیں پڑھ سکتے، انا پڑھنا ہے. یہ اس کی پہچان ہے. اس کے بعد اما حقاً یا احقاً ہو تو اس کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے. کیا حقیقت میں یہ اسم ہے یا حرف ہے، کیا چیز ہے؟ تو 2 نظریات ہیں. ابن خروف نے اس کو حرف مانا ہے، اور بعض علماء نے کہا یہ اسم ہے. تیسرا قول بھی 3 قول ہے. اما کے حقیقت کے بارے میں 3 قول ہے. اما جو حقاً کے معنی میں آتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں پہلا قول ابن خروف کا ہے کہ اس کو حرف مان لیا، یہ حرف ہے. اور بعض دوسرے علماء نے کہا یہ اسم ہے، اور کچھ اور نے کہا وقال آخرون، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ 2 کلموں سے مرکب ہے، حمزہ استفہام اور ما. اما یہ اما 2 ہے نا، تو حمزے کو الگ مانتے ہیں، یہ مرکب ہے، حمزہ استفہام اور ما شیئن کے معنی دے گا، یہ دونوں مل کر اما ہو گیا. تو صاحب کتاب نے اسی آخری قول کو مان لیا کہ یہی قول صحیح ہے کہ حمزہ الگ ہے، ما الگ ہے. حمزہ استفہام ہے اور ما شیئن کے معنی میں ہے، ما نکرہ ہے، اسم ہے. بس یہاں تک اما کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد اما شروع ہو جائے گا میم شد کے ساتھ. اما کے اپنے اقسام ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی فی الحال اما کی عبارت پڑھیں گے. اس کے بعد اما کا اگر ٹائم بچ جائے تو اما بھی شروع کریں گے. آپ یہ نہیں سمجھو کہ اما ختم ہو گیا ہماری جان چھوٹ گئی، نہیں، جان نہیں چھوٹے گی جب تک ٹائم پورا ہو جائے. اما علی وجہین، دیکھ لیا عبارت کہاں سے شروع ہے. اما 2 اقسام پر ہے، یا اما کے 2 اقسام ہے. احدہما ان میں سے پہلا، 2 اقسام میں سے پہلا ان تکون حرف استفتاح، اما حرف استفتاح ہونا ہے، کلام کے آغاز میں استعمال کرنے والا حرف ہے. بمنزلت علا، علا کی منزلت پر استعمال ہوتا ہے، یا علا کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. علا حرف استفتاح لاؤ یا اما لاؤ، مرضی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہوگا.
कक़ौल अमीर المؤمنین علی علیہ السلام اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی۔ اما استعمال کرنے کی ایک مثال نہج البلاغہ سے امام کا فرمان لایا ہے یہاں پہ، اور بہت سارے جگہوں پر امام نے اما استعمال کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں الا بھی ہے، اما زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اما یعنی آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ سننے کے لیے، لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان مردوں کو بات کرنے کی اذن مل جائے، اجازت دے دی جائے، تو لَأَخْبَرُوكُمْ ضرور بضرور تم لوگوں کو یہ خبر دیں گے، ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تو مردوں کو زندوں سے بات کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، اگر اجازت مل جائے تو آپ کو کیا بتائیں گے؟ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، تقوی اختیار کرو، دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کی قدرت کے پیچھے، دنیا کی شہرت کے پیچھے مت جاؤ، یہ قیامت میں مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا، بس صرف تقوی کام آئے گا۔ بس یہاں اس مثال میں امام نے اما استعمال کیا، اما کلام کے شروع میں لایا، اما ہوشیار ہو جاؤ کا معنی ہے، ہوشیار یعنی سننے والوں کو آگاہ کرتا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام حرف تنبیہ بھی ہے، حرف استفتاء اور حرف تنبیہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح الا کو بھی حرف تنبیہ بھی کہا تھا نا، الا تنبیہ، تو الا تنبیہ کہنے والوں نے اس کی معنی کو دیکھ کر نام دیا ہے، اور الا حرف استفتاء کہنے والوں نے اس کی جگہ کو دیکھ کر نام دیا ہے، کیونکہ یہ شروع میں آتا ہے، اس کا جگہ، اس کا مقام کلام کا آغاز ہے، اس لیے استفتاح کہا۔ تو اما بھی حرف تنبیہ بھی کہنا صحیح ہے، کیونکہ اس کا معنی تنبیہ اور آگاہ کرنا ہے، مخاطب کو ہوشیار کرنا ہے۔ اور حرف استفتاء بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کلام کے آغاز میں آتا ہے۔ واضح ہو گیا مسئلہ؟ اس کا نام رکھنا ہے، نام رکھنے کی وجہ ہے نا وجہ تسمیہ، ہر چیز کو مفت میں تو نام نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے کام کو دیکھ کر، کارکردگی کو دیکھ کر نام ملے گا۔ تو اما کلام کے آغاز میں ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا دیا؟ حرف استفتاح، افتتاح والا حرف ہے، آغاز والا حرف۔ وَتَكْسُرُ قَبْلَ الْقَسَمِ، اور اما افتتاح والا قسم سے پہلے زیادہ ہے، اما کے بعد زیادہ تر قسم استعمال کرتے ہیں، كقول حاتم الطائی، جس طرح حاتم طائی نے شعر پڑھا، اما والذی لا يعلم الغیب غیرہ ویحیی العظام البیز وہی رمیم۔ اما آگاہ ہو جاؤ، والذی یعنی اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم، لا يعلم الغیب غیرہ، اس کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے، وَيُحْيِي الْعِظَامَ الْبِيضَ، اور وہ سفید ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یا بوسیدہ ہڈیوں کو، سفید بیض مانے سفید، جو ہڈی زیادہ سڑ جائے تو سفید ہوتا ہے، تو بیض کہا کہ سفید ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَهِيَ رَمِيمٌ، در حالانکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، خاک ہونے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس یہاں حاتم طائی نے اپنے شعر میں اما کے بعد قسم استعمال کیا، والذی، یہ واو قسم ہے، تو اما قسم سے پہلے زیادہ آتا ہے۔ وَقَدْ تُبْدَلُ حَمْزَتُهَا حَاءً أَوْ عَيْنًا قَبْلَ الْقَسَمِ، کبھی اما کے حمزے کو ہا میں تبدیل کیا جاتا ہے یا عین میں تبدیل کیا جاتا ہے قسم سے پہلے۔ اگر اما قسم سے پہلے ہو تو اما بھی پڑھنا صحیح ہے، ہما بھی پڑھنا صحیح ہے، اما بھی پڑھنا صحیح ہے، بس 3 لغت ہو گئے، ہما، اما، اما۔ آپ کو جو پسند آئے انتخاب کرو، جو آپ کے منہ پر ہلکا لگے، ہما ہلکا ہو تو ہما پڑھو، اما پڑھنا آسان ہو تو اما پڑھ لو، عین پڑھنا آسان ہو تو اما پڑھو۔ وَكِلَاهُمَا مَعَ ثُبُوتِ الْأَلِفِ وَحَذْفِهَا، اب کہہ رہے کہ یہ دونوں یعنی حمزہ کو چھوڑ کر ہا اور عین کے ساتھ پڑھے تو اس کی جو الف ہے نا، آخر والا جو الف ہے اس کو باقی رکھیں اور اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، مثلا اما اور ہما بھی پڑھ سکتے ہیں، الف کو چھوڑ دو، یہ بھی 2 لغت مزید ہو گئی۔
وکلاہما یعنی یہ دونوں صورتیں ہا اور عین کے ساتھ تبدیل کرنے کی دونوں صورتوں میں مع ثبوت الالف الف کے ثابت ہونے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وحذفھا الف حذف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں او تحذف الالف مع ترک الابدال یا الف کو ابدال کے چھوڑنے کے ساتھ بھی حذف کیا جائے گا، تبدیل نہ کرے، حمزہ کے ساتھ پڑھے اور الف کو بھی حذف کر سکتے ہیں، مثلا اما پڑھ سکتے ہیں اما حمزے کے ساتھ اما، تو ٹوٹل تقریباً 6-7 لغت ہو گئے۔ تینوں حمزے کے ساتھ الف کے ساتھ رکھو اما، یہ تو اس کا اپنا طریقہ ہے، اما یہ ہو گیا، ابھی گن لیں گے کتنے لغت بنا دیا اس نے۔ اس کے بعد ہا کے ساتھ الف رکھو ہما، دو عین کے ساتھ الف رکھو تو کیا ہوگا اما، 3 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پھر تینوں کے ساتھ الف کو حذف کر کے پڑھو تو 6 ہو جائیں گے، مطلب ٹوٹل 6 ہوں گے، اما ہما اور اما، تو یہ 6 لغت اس کے پڑھنے کے انداز ہو گئے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ إِنَّ بَعْدَ أَمَا هَذِهِ كُسِرَتْ، اگر اس اما کے بعد ان واقع ہو تو اس حمزے کو کسرہ دیا جائے گا، ان پڑھنا ہے۔ اگر اما حرف استفتاء کے بعد حروف مشبہ الفعل میں سے ان آ جائے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ ان پڑھنا پڑے گا۔ کما تکسر بعد علی الاستفتاحیہ، جس طرح علی استفتاحیہ کے بعد حمزے کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ان اور ان پڑھنے کے موارد پہلے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، عوامل میں، ہدایہ میں، سیوطی میں بھی پڑھا ہے، تو بعض جگہوں پر ان پڑھنا ضروری ہے، بعض مقامات پر ان پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ان پڑھنا ضروری ہونے کے موارد میں سے ایک کلام کے آغاز میں کیا پڑھنا چاہے؟ ان پڑھنا ہے، تو یہ اما اور علی استفتاح ہے نا، کلام کے آغاز میں آتا ہے، اس لیے ان کے بعد ان پڑھنا ضروری ہے، حمزے کو کسرہ دے، ان نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا اما کا پہلا قسم، یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔ الثانی ان تکون بمعنی حقا او احقا، اما کا دوسرا قسم حقا یا احقا کے معنی میں آئے گا۔ علی خلاف فی ذالک سیاتی، اس اختلاف کے مطابق جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو اما حقا صرف حقا کے معنی دے یا حمزے کے ساتھ احقا کا معنی دے، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ وَهَذِهِ تُفْتَحُ أَنَّ بَعْدَهَا كَمَا تُفْتَحُ بَعْدَ حَقًّا، اور اس اما کے بعد ان کے حمزے کو فتحہ دیا جائے گا، جس طرح حقًا کے بعد فتحہ دیا جاتا ہے۔ حقًا کے بعد ان پڑھنا ہے تو اما حقًا کے معنی میں ہو تو اما کے بعد بھی ان پڑھنا ہے۔ اب یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، ایک کلمہ ہے، 2 کلمہ ہے؟ اس میں 3 اقوال ہے، جیسا کہ میں نے خلاصہ میں آپ کو بتا دیا، تو 3 نظریات ہے۔ ابن خروف نے کہا وہی حرف عند ابن خروف، اما حقا والا جو اما ہے وہ ابن خروف کی نظر میں حرف ہے۔ ابن خروف علماء نحویین میں سے ایک ہے، اور اس نے فتویٰ دیا اما حرف ہے۔ وَجَعَلَهَا مَعَ أَنَّ وَمَعْمُولَيْهَا كَلَامًا تَرَكَّبَ مِنْ حَرْفٍ وَاسْمٍ، اور ابن خروف نے ان اور اس کے دونوں معمول کو اما کے ساتھ ملا کے ایک کلام قرار دیا جو حرف اور اسم سے مل کر بنا ہے، کیونکہ اما ابن خروف کی نظر میں حرف ہے، اور ان اور اس کے 2 معمول کو ملائے تو اسم بن جائے گا، کیونکہ ان تاویل مصدر ہونے والا ہے، اپنے 2 معمول کے ساتھ مصدر میں تبدیل ہوگا، تو مصدر تو اسم ہے۔ بس یہ ایسا کلام ہے جو ایک اسم اور ایک حرف سے مل کر بنا ہے، تو یہ تو دوسرے علماء نحویین تو یہ نہیں مانتے ایک حرف اور ایک اسم سے تو کلام نہیں بنے گا۔ کلام بننے کے لیے کیا ہونا چاہے؟ 2 اسم ہونا چاہے، یا ایک فعل اور ایک اسم ہونا چاہے۔ اما ابن خروف نے نیا فتویٰ دیا ہے کہ کلام ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر مرکب ہو گیا ہے۔ وَجَعَلَهَا، جعلہ کا فاعل کون ہے؟ ابن خروف ہے۔ وَجَعَلَهَا، ابن خروف نے اما کو قرار دیا، ہا کی ضمیر اما کی طرف اٹھاؤ، اما کو قرار دیا ہے مع ان و معمولیہا، ان اور اس کے 2 معمولوں کے ساتھ کیا قرار دیا؟ جعلها کلاماً، ایسا کلام قرار دیا ترکب من حرف و اسم،
جو کہ ایک حرف اور ایک اسم سے مرکب ہو گیا ہے. کما قالہ الفارسی فی یا زیدو، جس طرح ابو علی فارسی نے یا زیدو والے کلام میں بھی یہی کہا کہ یا زیدو ندا منادا مل کر کلام ہے. اما یہ کلام کیسا کلام ہے؟ ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر بنا ہے، کیونکہ یا حرف ندا حرف ہے نا، زیدون اسم ہے، تو یا زیدو جب آپ زید کو پکارتے ہیں تو یہ کلام ہے. اما کون سا کلام ہے؟ حرف اور اسم سے مل کر بنا، اور یا حرف ندا ہے، ادعو اور اطلبو کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. ہے تو حرف ہے لیکن معنی فعل دے رہا ہے، فعل کے قائم مقام ہو رہا ہے. یہ تو پہلا قول ہو گیا اما کے بارے میں. وقال بعضهم هي اسم بمعنى حقا، بعض علماء اور نحویین نے فرمایا اما اسم ہے، حقا کے معنی میں ہے. وقال آخرون، تیسرا قول یہ ہے، بعض دوسروں نے کہا ہی کلمتان، اما دو کلمہ ہے، دو کلمہ مل کر بنا ہے. دو کلمہ کیا ہے؟ الحمزۃ للاستفہام، پہلا حمزہ استفہام کے لیے ہے، وما اسم بمعنی شیئن، اور ما اسم ہے، شیئن کے معنی میں ہے، چیز کا معنی ہے. وذالک الشیء حق، تو اما کا معنی کیا ہوگا؟ کیا وہ چیز حق ہے، یہ معنی ہوگا. ہاں، حق کے معنی میں ہو. فالمعنی احقا، پس معنی کیا ہو گیا؟ احقا کا معنی ہو گیا. تو حمزہ الگ ہو، ما حقا کا معنی دے گا تو کیا ہوگا؟ احقا ہوگا، یعنی کیا یہ چیز حق ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، صاحب کتاب نے بھی اسی قول کو مان لیا کہ یہی قول سچ ہے، صواب ہے نا، حق ہے، یہی قول حق ہے. وَمَوْضِعُ مَا النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، اب اما میں حمزہ کو آپ نے الگ مان لیا، ما کو اسم مان لیا، تو ما کا محل منصوب ہے، محل نصب ہے. وَمَوْضِعُ مَا النَّصْبُ، ما کا موضع یعنی اس کا جگہ، اس کا مقام منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، یہ مفعول بھی بنتا ہے. کمن تُصِبَ حقا علی ذالک، اس طرح حقا کو اسی ظرفیت کی بنا پر نصب دیا گیا ہے. فی نحو قولہ، جیسا کہ شاعر کے اس قول میں، احقا ان جیرتنا استقلوا فنیتنا ونیتهم فریق، شاعر فرما رہا ہے کہ کیا یہ بات حق ہے کہ ہمارے پڑوسی استقلو چلے گئے. جیران کہتے ہیں پڑوسیوں کو. تو شاعر پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے پڑوسی چلے گئے. فنیتنا ونیتهم فریقون، ہماری نیت اور ان کی نیت جدا ہے. وہ جانے کی نیت کیا ہوا ہے، ہم تو ٹھہرنا ہے، ہم جانا نہیں ہے، تو نیت تو الگ ہو گئے نا. فنیتنا ونیتهم فریقون، ہماری نیت اور ان کی نیت، یا ہماری سوچ ان کی سوچ مختلف ہے. ہر ایک کا فکر سوچ تو الگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی بات تو نہیں ہوتی ہے نا. آپ الگ سوچ رہے ہوتے ہیں، میں الگ سوچتا ہوں. تو شاعر بھی یہی کہہ رہے کہ ہمارے پڑوسی کا سوچ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے، بس. اب یہاں بھی شاید مثال احقا اسی میں ہے. تو یہ حقا منصوب کیوں ہوا؟ حقا منصوب کیوں ہے؟ مفعول فی ہے، ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوا ہے. تو آپ احقا کی جگہ پر اما استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ما بھی منصوب ہوگا، محلاً منصوب ہے، لفظاً تو اعراب نہیں آئے گا کیونکہ ما تو مبنی ہے، محلاً منصوب ہوگا. وَهُوَ قَوْلُ سِبْوَيْهِ، اور یہ سبوے کا قول ہے. یعنی اما حمزہ الگ ہے، حمزہ استفہام، اور ما اسم ہے، منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر. یہ بات سبوے کا قول ہے. وَأَنَّ وَصِلَتُهَا مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ وَالظَّرْفُ خَبَرُهُ، اور اسی شعر میں بتا رہے ہیں. ہاں، اس شعر میں احقاً میں ترکیب کر رہا ہے. سوے کا نظریہ یہ ہے کہ حقاً منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، اور ان جیرتنا استقلوا، یہ ان اور اس کا صلہ، کیونکہ ان موصول حرفی بھی ہے. ان کو آپ حروف مشبہہ بالفعل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں ایک چیز ہے، الگ نہیں ہے. ان موصول حرفی ہے تو اس کا صلہ ہوگا. اگر آپ نے ان کو حرف مشبہ بالفعل کہا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اسم خبر کہیں گے. تو جیسے بھی نام دے دے، ان اور اس کے بعد والا دونوں مل کر کیا ہے؟ مبتدا ہوگا.
تاویل مصدر ہو کر مبتدا بنتا ہے. وَأَنَّ وَصِلَتُهَا مُبْتَدَأٌ ان اور اس کا صلہ مبتدا ہے. وَالظَّرْفُ خَبَرُهُ اور اس سے پہلے جو حقاً ہے وہ اس کی خبر ہے. یہ تو سبوے نے کہا. وقال المبرد حقاً مصدر حقہ محذوفاً. اما اسی شعر میں حقاً کے نصب کے بارے میں دوسرا نظریہ ابن خلون مبرد کا ہے. مبرد نے کہا ہے کہ حقاً مفعول فی نہیں ہے، حقاً مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کا دوسرا نام مصدر ہے. تو فعل محذوف ہے، حقا حقاً ہے. حقا فعل محذوف ہے، حقاً اس کے لیے مفعول بنا دیں گے. کون سے مفعول بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا، مصدر. وقال المبرد حقاً مصدر. مبرد صاحب نے کہا حقاً مصدر ہے. مصدر یعنی مفعول مطلق. حقا محذوفاً جو حقا کے لیے ہے، جو کہ محذوف ہے. وَأَنَّ وَصِلَتُهَا فَاعِلٌ اور اس کے بعد ان جیرتنا استقلو، یہ ان کا اسم خبر مل کر کیا بن جائے گا؟ اسی حقا کا فاعل بن جائے گا. وزاد المالقی لأما معنی ثالثا. اب اما کے دو قسم تو ختم ہو گئے، لیکن مالقی نے اپنی طرف سے نمبر بڑھانے کی کوشش کی، اما کا تیسرا قسم بھی بنا دیا. باقی کلمات کے 5 اقسام 6 اقسام بنا رہے، تو اس بیچارے کے 2 قسم کیوں؟ ایک اور بنانا چاہیے. بڑھاتے ہیں نا. وزاد المالقی، علماء نحوین میں سے مالقی نے اما کے لیے معنی ثالثا تیسرے معنی کو زیادہ کیا، اضافہ کیا ہے، ملایا ہے. وہ کیا ہے تیسرا معنی؟ وَهُوَ أَن تَكُونَ حرف عرض. تو اما حرف عرض کے لیے ہے. عرض و تحزیز کا فرق تو پہلے پڑھا تھا نا، یاد ہے علا کے بحث میں. عرض و تحزیز دونوں طلب کے لیے ہے، کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے، درخواست کے لیے. لیکن آپس میں کیا فرق تھا عرض و تحزیز میں؟ نرمی کے ساتھ. عرض نرمی کے ساتھ اور علا وہ کیا ہے؟ تحزیز سختی کے ساتھ طلب کرنا. تو مالقی فرماتے ہیں اما بھی علا کی طرح ہے، تو علا تحزیز اور عرض کے لیے ہے، تو اما بھی عرض کے لیے ہونا چاہیے. نہ ہو اما تقوم و اما تقعدو، برائے مہربانی کھڑے ہو جاؤ، برائے مہربانی بیٹھ جاؤ، یا کیوں نہیں بیٹھتے ہو. اس کا بھی یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اگر حمزے کو اعلیٰ کے استفہام لے تو اما تقومو، کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو، برائے مہربانی کھڑے ہو جاؤ. کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو کا مطلب یعنی کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونے کی درخواست دے رہے، التماس کر رہے آپ. اما تقعدو، کیوں نہیں بیٹھتے ہو، برائے مہربانی بیٹھ جاؤ. سٹ ڈاؤن، پلیز سٹ ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں. وقد يدعى في ذلك ان الحمزة للاستفهام التقریری وان ما نافیة. آخری جملہ فرما رہا ہے کہ اما کے بارے میں، جو اما عرض کے لیے استعمال ہوا، اس میں کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، حمزہ استفہام تقریری کے لیے ہے. استفہام تقریری کا معنی پہلے استفہام کی گفتگو میں بتایا تھا، مخاطب سے اقرار لینا. مخاطب جو کوئی کام کر رہا ہے نا، تو متکلم کو پتہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے. کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے منہ سے اقرار لے. جیسا کہ آپ ادھر وضو کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو، تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا آپ وضو کر رہے ہیں، پھر بھی کیا کر رہے ہو. یہ سوال کیوں ہے؟ یہ استفہام تقریری ہے، تاکہ آپ اپنے منہ سے بولے کہ میں وضو کر رہا ہوں. لیکن اگر اسی حالت میں آپ کچھ نہ بول سکے، کہ آپ کو ہی پتہ نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، تو وضو باطل ہے. وضو کی نیت کی بات میں بتایا نا. وضو اور جو بھی عبادت ہو، صرف وضو کی بات نہیں، جو بھی عبادت ہو انسان ہوش میں ہونا چاہیے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں. اگر اتنا بے ہوش ہو جائے کہ کچھ پتہ نہیں چلے میں کیا کر رہا ہوں، تو نماز بھی باطل ہے، وضو بھی باطل ہے. انسان نیت آخر تک اس کی ہونی چاہیے، مطلب انسان ہوش میں ہو کہ اس کو اندازہ ہو کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں. تو استفہام تقریری میں سامنے والے سے اقرار لینا ہے. وقد یدعا فی ذالک، کبھی اس اما کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے، ان الحمزۃ للاستفہام تقریری، اما میں جو حمزہ ہے وہ استفہام تقریری کے لیے ہے. وان ما نافیۃ، اور ما حرف نفی ہے.
تو اما تقومو کا معنی وہی ہوگا جو پہلے ہم نے کیا، یعنی کیوں نہیں بیٹھتے ہو، یہ معنی ہوگا، کیوں نہیں بیٹھتے ہو، ما نافیہ ہو گیا نا، تو اما کا معنی حمزہ کا معنی کیوں ہو گیا، وجہ پوچھ رہے ما، اما تقومو کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو، اما تقعدو کیوں نہیں بیٹھتے ہو، تو اس کا مفہوم عرض کا معنی نکلے گا، کیوں نہیں بیٹھتے ہو کا مطلب برائے مہربانی بیٹھو، اما تقومو کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کھڑے ہونے کی درخواست دے رہے ہیں۔ بس اما کی گفتگو بحمد اللہ مکمل ہو گئی ہے، اور ٹیمی بھی 25 منٹ ہو گیا، کافی ہے نا، اور پڑھیں گے آگے، اما کی بات شروع کریں گے تو پھر لمبا ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔